يرشدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں آپ بتا دیں فإنی قریب، پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اذا دعان، جب وہ پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، چاہیے لوگ میرا حکم مانیں، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ راہ راست پر پہنچ سکیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے پوچھا، حضور ہمارے اللہ دور ہیں یا قریب ہیں؟ ہم اونچی اونچی آواز سے پکاریں یا آہستہ آہستہ؟ تو اللہ نے یہ آیت اتاری، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں آپ بتا دیں میں تو قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری اس شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ ایک حدیث میں میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھایا اللہ تمہاری سواریوں کی گردنوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سواریاں جس پہ سوار ہوتے تھے گدے گھوڑے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہاری سواریوں کی گردنوں سے بھی زیادہ قریب، تو لہذا اللہ سے مانگے۔ اب کس طرح مانگنا ہے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کس طرح مانگا؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، بڑی مخفی آواز میں اللہ کو پکارا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ فرماتے ہیں تم اپنے رب کو پکارو تضرعا، آہوزاری سے، گڑ گڑا کے، عاجزی سے، وخفیہ، مخفی مخفی انداز میں، آہستہ آہستہ آواز میں پکارنا۔ دونوں طرح ٹھیک ہے، اونچی آواز سے بھی آہستہ آواز سے بھی، لیکن اونچی آواز سے دعا کرنا اس وقت جب کسی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو۔ کچھ نماز پڑھ رہے ہیں ہم اونچی اونچی آواز میں دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ تلاوتوں میں مشغول ہیں ہم اونچی اونچی آواز میں دعائیں مانگ رہے ہیں، ذکر اذکار میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر ممانعت ہے کسی ہمارے فعل سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ جب دونوں آپشن موجود ہیں، آہستہ آواز میں بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اونچی آواز میں بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ دعا ایک ذکر ہوتا ہے، آہستہ آواز میں کر سکتے ہیں، اونچی آواز میں ذکر کر سکتے ہیں، تو لہذا جب دونوں آپشن ہیں، جب کسی کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو پھر اونچی آواز سے ذکر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ثواب تو ثواب، الٹا یہ ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے، کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا ٹھیک نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں بے شک میں قریب ہوں۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین سرگوشی کرتے ہیں، تین آپس میں کھس پھس کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں چوتھا میں ساتھ ہوتا، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اللہ کہتے ہیں تم پانچ ہوتے ہو چھٹا میں ہوتا، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، تم تھوڑے ہوتے ہو یا زیادہ ہوتے ہو، الا هو معهم، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اب اللہ رب العزت کس طرح ساتھ ہے؟ اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کے ہم ہر وقت علم میں ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، معیت علمی یہ ہر وقت، اور اللہ کی محبت ہر وقت ہمارے ساتھ، اللہ کی حمایت ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہیں، اللہ ہمارے بالکل ساتھ ہیں۔ جب ہم اللہ سے پکاریں آہوزاری سے، گڑ گڑا کے، خفیہ آواز سے، آہستہ آواز میں اللہ کو پکاریں۔ یہ جو اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فاسق فاجر دعا مانگتا ہے اتنی جلدی قبول ہوتی ہے بندہ مان ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ کا ولی دعائیں مانگ مانگ کے، اللہ کا نبی دعائیں مانگ مانگ کے زندگی گزار لیتا ہے، پھر جا کے قبول ہوتی ہے۔ دیکھا نہیں تم نے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جب ان سے جدا ہوئے 40 سال دعا مانگتے رہے، حضرت زکریہ علیہ السلام پتہ نہیں کتنے سال دعا مانگتے رہے، تب جا کے اللہ نے حضرت یحییٰ جیسا بیٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا عرصہ دعائیں مانگی، 90 سال کی عمر میں جا کے اللہ نے بیٹا دیا۔ بعض اوقات فاسق فاجر مانگتا ہے تو بڑی جلدی۔ علماء نے اس میں حکمت لکھی ہے، جو اللہ کا گناہ گار بندہ ہوتا ہے، فاسق فاجر ہوتا ہے، اللہ اس کی آواز سننا ہی نہیں چاہتا، اللہ اس کو پسند نہیں رکھتا۔ اللہ کہتے ہیں بس پہلی دفعہ مانگے اس کو دے دو، پھر نہ مجھے پکارے۔
میں نہیں چاہتا یہ مجھے پکارے. اور ایک اللہ کا ولی ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، یہ ہر وقت مجھے یاد کرے، مجھے پکارے، ہر وقت میرے ساتھ لو لگائے ہوئے ہو. اس لیے اس کی دعا اللہ بعض اوقات جلدی قبول نہیں فرماتا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے نا وہ بچوں کی طرح ہوتا ہے. اللہ کے مقابلے میں ہمارا ذہن بچوں جیسا. اب بچہ ہمیں کہے مجھے آگ کا انگارہ اٹھا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو، کیا ہم رکھ دیں گے؟ بعض اوقات ہم مانگتے ہیں بچوں کی طرح. اللہ کے علم میں ہوتا ہے یہ مانگنا ان کے حق میں مفید نہیں ہے، اللہ پھر نہیں دیتے. ہم لوگ سوچتے ہیں شاید ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ قبول نہیں کرتے. اور پھر قبولیت دعا کا صرف ایک ہی معنی نہیں ہے جو مانگے تو قبول ہو جائے، بس وہی مل جائے. قبولیت دعا کے بھی پھر میرے نبی علیہ السلام نے 3 مطلب سمجھائے. ایک بندہ دعا مانگتا ہے بندو ان قبول ہو جاتی، میں نے جو مانگا اللہ نے دے دی. ایک بندہ دعا مانگتا ہے اوپر سے آسمان سے مصیبت آ رہی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے یہ دعا اس مصیبت سے ٹکراتی ہے، اس مصیبت کو نیچے نہیں آنے دیتی. تیسرے نمبر پر بندہ دعا مانگتا ہے، نہ دعا من ان قبول ہوتی ہے، نہ اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت دور ہوتی ہے، بلکہ اس دعا کو میرا رب میرے لیے قیامت میں ذخیرہ اور اجر بنا کے رکھ چھوڑتا ہے. بندہ قیامت والے دن رب کی عدالت میں پہنچے گا، اللہ فرمائے گا ہاں بھائی یہ تمہاری نیکیاں. بندہ عرض کرے گا اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں. اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے مجھ سے فلاں دعا مانگی تھی، میں نے قبول نہ کی تھی، تیرے لیے یہ ذخیرہ اور اجر میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. جب بندہ دیکھے گا تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہو. حضرت مالک بن دینار بڑے اللہ والے تھے. وہ کہتے تھے میں جب دعا مانگتا ہوں نا مجھے پتہ چل جاتا ہے میری کون سی دعا قبول ہوئی. کسی نے کہا حضرت یہ تو غیب کا علم ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں اثرات سے پتہ چل جاتا ہے. اب بادل گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے نا کہ بارش آئے گی. اب اس کا غیب کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں. فرمایا جب بندہ دعا مانگے، دعا مانگنے میں دل لگ جائے، جی چاہ رہا ہو اور مانگوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، دل نرم ہو جائے اور اللہ سے لو لگی ہوئی ہو، بدن کے بال کھڑے ہو چکے ہوں، اللہ کا خوف سینے میں اتر چکا ہو، تو پتہ چل جاتا ہے یہ میری دعا قبول ہوگی. اور بعض اوقات بندہ دعا مانگتا ہے مانگنے کو جی ہی نہیں چاہتا، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے قبول. باقی اللہ سے دعائیں جتنی مرضی مانگیں میرا اللہ قبول کرتے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. ایک اللہ والے عرفات کے میدان میں، جو وقوف عرفہ کل گزر چکا ہے، عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کو سمجھا رہے ہیں اگر ہم سارے مل کے کسی ایک سخی کے دربار پہ چلے جائیں اور اس سے ہم 1 پیسہ صرف مانگیں کہ ہمیں دے دو، ہم سارے مل کے آئیں، کیا سخی انکار کرے گا؟ فرمایا ہم جتنے دنیا کے لوگ ہیں، انسان ہیں، چرند پرند ہیں، حیوان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، سارے ہم مل کے اللہ سے مانگیں اور اپنی اپنی مرضی کی چیزیں مانگیں، جو دل میں ہے وہ مانگیں. وہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں سخی سے 1 پیسہ کے برابر بھی وقت نہیں رکھتے. میرے اللہ کے خزانے میں کیا کمی آتی ہے؟ تو لہذا ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اور آہستہ آواز میں مانگیں، چپکے چپکے مانگیں، اونچی آواز میں مانگیں، لیکن مانگیں صحیح. دعاؤں کو پڑھا نہ کریں، مانگا کریں. ایک ہے میں دعا پڑھ رہا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، ایک ہے میں سوچ سوچ مانگتا ہوں اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں دے دے، آخرت کی بھلائیاں دے دے، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. جب میں مطلب بھی سمجھوں، مفہوم بھی سمجھوں اور میرا مانگنے والا انداز ہو، پڑھنے والا انداز نہ ہو، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں. دعا مانگنا اور دعاؤں کو پڑھنا اور ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں بعض اوقات ہم لوگ تو ایسے دعا مانگتے ہیں جیسے کسی کے ذمہ کوئی کام لگا رہے ہو، یار یہ کام کر چڑھیں، یہ کر چڑھیں، یہ کر چڑھیں. ہم اللہ کو بھائی یوں کہہ کے چلے آتے ہیں. وہ آہوزاری نہیں، وہ گڑ گڑانا نہیں، وہ رونا دھونا نہیں. ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ میں اللہ سے 40 سال ہو گئے ایک دعا کر رہا ہوں، آج تک قبول نہیں ہوئی. میں اللہ کی رحمت سے ابھی بھی نا امید نہیں ہوں. روایت میں آتا ہے بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک بندہ جلد بازی اختیار نہ کرے. پوچھا گیا جلد بازی کیا ہے؟ بتایا گیا جلد بازی یہ ہے بندہ یہ کہے کہ میری اللہ سنتا ہی نہیں، میری دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا، یہ جلد بازی ہوتی ہے. اب اس صاحب کی 40 سال سے دعا مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہوتی، لیکن ابھی تک انہوں نے جلد بازی اختیار نہیں کی اور مایوس نہیں ہوا. ایک میں آتا ہے جب تک بندہ مایوس نہ ہو اللہ قبول کرتے رہتے.
اور ایک روایت میں یہ آتا ہے جب بندہ غافل دل سے دعا مانگتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا. بندہ دعا مانگے توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اس حضوری اور یقین کے ساتھ کہ میرا رب ضرور قبول کرتا ہے، قبول کرے گا. کیونکہ روایت میں آتا ہے انا عند ظن عبدی، اللہ کہتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. بندے کا گمان یہی ہے کہ میرا رب سنتا ہے، میری قبول کرتا ہے، میں جو مانگوں دیتا ہے، اللہ ویسے کر دیتے ہیں. اور بندے کے گمان ہی یہی ہے نہیں یار میں منگتا تک نہیں، پتہ نہیں مل دیے گا نہیں مل، تو پھر ویسے ہی ہوتا ہے. ہاں اللہ نے فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں آپ کہہ دیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بندہ پکارتا ہے میں پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. گناہ گار مانگے، نیک مانگے، بد مانگے، کافر مانگے، مسلمان مانگے، حتیٰ کہ وہ موقع تو ہمیں یاد ہے نا جب رب نے شیطان کو دھتکار دیا تھا. شیطان فوراً رب سے دعائیں مانگنے لگ گیا. شیطان کو بھی پتہ تھا کہ اللہ قبول کرتا ہے. شیطان نے دعا مانگی اللہ مجھے اتنی مہلت دے دیجیے. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دیجیے، مجھے موت نہ دے. اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت. اللہ نے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم یعنی قیامت کے دن یہ رہے گا، جا تجھے مہلت. شیطان جب عین اس وقت جب رب نے اسے دھتکارا اس وقت بھی شیطان نے مانگا، اللہ نے قبول کیا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ہاں اللہ کہتے ہیں تم لوگ میرا حکم مانو، مجھ پہ ایمان لاؤ. یہ دو کام تم کرو، حکم مانو، ایمان لاؤ، دعائیں تمہاری اللہ قبول کرے گا. ہم سب کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. اور جب بھی مانگنا ہے مانگنا کیسے ہے اللہ سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ مانگی، 2 دفعہ مانگی، 3 دفعہ مانگی، اب میں یہ کرتا ہوں سوچتا ہوں یار اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرتا، میں یہ در چھوڑ کے کسی اور در پہ چلا جاتا. یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے میں. ہم نے جس وقت بھی مانگنا، جو چیز مانگنی، جس حال میں مانگے، جس وقت مانگے اپنے رب سے. اور اللہ اس آیت کو رمضان کے بعد لائے ہیں. رمضان کا پیچھے ذکر ہوا، روزوں کا ذکر، اس کے بعد بھی رمضان کا ذکر. یہ بتانا مقصود ہے کہ رمضان میں ایسے اوقات ہیں یہ دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، رات کے آخری پہر میں روایت میں آتا ہے دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور بعض اوقات مکان کی مناسبت مساجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جو مقامات مقدس ہیں، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، صفا مروہ ہے، بیت اللہ ہے، حتیم ہے، ملتزم ہے، حجر اسود ہے، ان جگہوں کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو زمان اور مکان کا بھی اعتبار ہوتا ہے. ان سارے مواقع کو دیکھ کے بندہ اپنے رب سے ہر وقت مانگتا رہے، اللہ رب العزت ضرور ہمیں عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.